حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت، یہ بھی بخاری شریف سے حدیث لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یعنی سچا مومن ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اپنے مہمان کا احترام کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ بھلائی اور نیکی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ 3 نصیحتیں آپ نے اللہ اور آخرت کے حوالے سے کی ہیں، بیچ کی باتیں بیان نہیں فرمائیں۔ جو ارکان اسلام پر ایمان رکھتا ہے، جو رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، جو کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، یہ ساری باتیں چھوڑ دی ہیں۔ آغاز بیان فرمایا ہے اور انجام بیان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے آغاز کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ ہی سب نعمتوں کو دینے والا ہے اور اللہ ہی سے انسان کو ہر عطا نصیب ہوتی ہے، خواہ اس کی آنکھیں ہوں، ناک کان ہو، صحت ہو، جو کچھ بھی اس کو میسر ہے، یا اس کا رزق ہو، یا اور کئی قسم کی نعمتیں جو اسے آئے دن خدا کی طرف سے میسر ہوتی ہیں، اور وہ ان کو دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ بعض نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو فرمایا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یعنی اللہ سے کہ ابتدائے آفرینش سے انسان کی خاطر جو احسانات شروع ہوتے ہیں ان پر نگاہ رکھتا ہے، اور پھر یوم آخرت پر جو انجام ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جس کی طرف بطور تنبیہ اشارہ فرما دیا گیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ عطا کیا، اگر اس کے بعد انسان مر کھپ کے مٹی ہو جائے تو بے شک اس سے بے پرواہی کرتا پھرے، اس کو کوئی بھی فکر نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان پر آپ جتنا چاہیں احسان کر لیں، اگر بالآخر اس نے آپ کے سامنے پیش نہیں ہونا تو وہ بے شک احسان فراموشیاں کرے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ آخرت کا مضمون ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، نعمتوں سے تم غافل ہو جاؤ گے اور شاید سمجھو کہ کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خدا کی نعمتوں پر بھی نظر رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر بھی نظر رکھتا ہو، یا یوں کہہ دیں کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر نظر رکھتا ہو، تو اللہ کی نعمتوں سے غافل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ دینے والا حساب لینے والا بھی ہے۔ جو کچھ اس نے عطا کیا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ جیسا کہ غالب نے کہا ہے، ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر وضیعت مژگان یار تھا، کہ میرے دل کا جو خون ہے، جگر کا خون ہوا ہے، میرے محبوب کی پلکوں کی چبھن سے ایک ایک قطرہ کر کے رسا ہے اس میں سے، اور چونکہ میرے محبوب کی وضعیت ہے، مجھے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑا۔ یہ تو محض شاعری ہے، مگر اگر حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، اور وہ حساب اس رنگ میں نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے کیا دیا، اس رنگ میں ہوگا میرے بندوں کو تم نے کیا دیا، جو کچھ حاصل کیا اس سے غیروں کو کیا فیض پہنچایا۔ بس اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ یعنی وہ سچا مومن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یعنی پڑوسی کی تکلیف کے معاملے میں بھی تمہارا مواخذہ ہوگا۔